حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور بلی کے 3 راز۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت تمام تر لوگوں کی اپنی ضروریات حاجات جتنی بھی ہیں ساری ضرورتوں کو میرا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے اور حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اللہ کے ولی کی کہ جنہوں نے 3 راز بلی کے بارے میں بتائے، اور ان رازوں کو اگر ہم سمجھ لیں، جان لیں، تو یقیناً ہمارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے۔ اور لوگ ان باتوں کو لے کر بہت ساری اس میں باتیں کر رہے ہیں، بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ یہ ساری حقیقتیں ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ بلی کا اسلام کے اندر مقام کیسا ہے، اس کو اپنے گھر میں پالنا ہے یا نہیں پالنا، یہ کیا حکم ہے اسلام کے اندر، اور پھر آخر میں ہم بتائیں گے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 راز کیوں بتائے ہیں۔ کیا واقعی ان رازوں کے اندر کچھ ایسا خاص ہے کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں؟ تو چلیے بغیر ٹائم کو ضائع کیے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بلی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے، اسے اپنے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی شرعی عذر یا شرعی حرج نہیں ہے، کیونکہ بلی نہ تو کوئی موذی جانور ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے، اور نہ ہی یہ نجس جانور ہے۔ موذی اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، اور اس کو گھر میں پالنے سے ہمیں فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ اس گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، چوہے وغیرہ ان چیزوں کو کھا جاتی ہے۔ اور نجس اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ حضرت کبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی میں ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر اسی پانی میں سے پینے لگی، تو انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لے۔ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا، بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس باب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث مروی ہیں، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو ناظرین کرام، اس چیز سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہوتا، اور یہ بلی نجاست نہیں ہوتی، بشرطے کہ اس کے منہ کو کوئی نجس چیز نہ لگی ہوئی ہو۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بلی بالکل پاک جانور ہے، یہ نجس جانور نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اس حدیث کے اندر اس بات کو جان لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے ذکر کی تھی۔ تو یہ بلی کے جوٹھے کا اسلام میں حکم ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، اور اس کو نہ ہی اس کے جوٹھے کو ناپاک کہنا چاہیے۔
ہم عام طور کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر بلی گھر میں کسی پانی میں یا دودھ میں کھانے میں منہ مار لیتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ناپاک ہو گیا ہے، اور ہم اس پانی کو یا پھر اس دودھ کو ہم پھینک دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے اندر بلی نے منہ مار لیا ہے۔ تو ایسا بالکل غلط ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز کے بارے میں اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک اور حدیث ہم آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، کیونکہ اس نے اسے باندھ رکھا تھا، نہ تو اس نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کرے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا نمبر 3140 ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے 2242 نمبر کے اوپر۔ تو اس سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ بلی ناپاک جانور نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بلیوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس نیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، یہاں تک کہ ان کے نام کے بارے میں بھی علماء میں اختلاف ہو گیا، اور راجح یہ ہے کہ ان کا نام حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بلی گھر میں پالی جا سکتی ہے، یہ ناپاک پر پلید جانور نہیں ہے، اس کا جوٹھا پاک ہے۔ اگر یہ دودھ میں پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ دودھ وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ پاک ہی رہتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ اپنے کھانے کو، دودھ کو کبھی بھی مت پھینکیے، کیونکہ بلی کے پانی کے جوٹھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وضو کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اس پانی کو پھینکنا نہیں ہے جس میں بلی نے منہ ڈالا ہو اور منہ ڈال کر اس نے پانی کو پیا ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو ہم نے سنا ہے اور مشہور ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو اس کی وضاحت ضرور کر دوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ ایک چیز مشہور ہے کہ بلی کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ یاد رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ جانوروں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کبھی بھی ہرگز مت کیجیے۔ اب جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 3 چیزیں یا ان کے راز بتائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلی کے لیے اگر پانی کا کوئی شخص انتظام کرتا ہے تو اس پر جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بلی کو دودھ اگر کوئی ڈالتا ہے تو اس کے گھر میں برکت آتی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی بلی کو گوشت ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان 3 اقوال کا یا 3 رازوں کا ہمیں کوئی ذریعہ تو نہیں مل سکا، لیکن ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی جانور کی، کسی بھی انسان کی خدمت کرتے ہیں جس کو خدمت کی ضرورت بھی ہے، اب یہ بلیاں ایسے جانور ہیں کہ جو انسانوں کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی ضروریات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں ایک عورت کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور وہ طائفہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔
تو معلوم ہوا کہ بے زبان جانوروں کی خدمت کے اوپر یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن ان چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ بھی بہت ہی بری بات ہے، اور یہ بھی ایک غلط رہنمائی انسان کی جاتی ہے۔ ہر چیز کو اعتدال میں رکھ کر اس کی خدمت بھی کی جائے اور تمام مخلوقات سے محبت کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ آپ کسی بھی جانور کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جب آپ کسی جانور یا کسی بھی انسان کی خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو ضرور دنیا کی بہترین چیزوں سے نوازیں گے۔ بس یہ عمل آپ کر لیا کریں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بلیاں وغیرہ آتی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ اپنی روزی میں سے، اپنے حصے میں سے اس کو دے دیا کریں۔ کبھی دودھ ڈال دیا کریں، اگر گرمی کا موسم ہے اس کو پانی ڈال دیا کریں یا پھر کھانا دے دیا کریں۔ اسی طرح سخت گرمیوں کے موسم میں پرندوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کیا کریں، اور جب یہ انتظام کیا کریں تو اللہ رب العزت سے دعا کر لیا کریں اپنی کسی بھی حاجت اور ضرورت کی کہ یا اللہ میں نے یہ تیری مخلوق کے ساتھ محبت کا عمل کیا ہے، اس کی برکت سے تو میری فلاں مشکل کو آسان فرما۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ کسی بھی مخلوق سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن ناظرین اکرام ایک بات کا ضرور خیال رکھیے کہ یہ سارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے ہم کوئی بھی نیک عمل کر کے جب اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں گے تو ناظرین اکرام ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور جو ہم مانگیں گے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، اور جو لوگ اس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہیں، تو ان ساری باتوں کی وضاحت ہم نے آپ کے ساتھ کر دی ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔